اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 151 سبق کا عنوان ہے اسلامی لشکر مدینہ کے راستے میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزوۃ البدر، یعنی کہ اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ غزوہ ہوا تھا، غزوہ بدر، اسی کے واقعات کو تفصیل سے پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق ہم نے جو 150واں سبق پڑھا تھا وہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مقدس و پاکیزہ اخلاقی برتاؤ۔ پہلے جو مارے گئے تھے 70 کفار، ان کی نعشوں کے ساتھ بھی محترم امیز سلوک کیا گیا، انہیں احترام کے ساتھ دفنایا گیا، اور اس کے بعد جو قیدی تھے ان کے ساتھ بھی کیا رویہ مسلمانوں نے کیا اور کیا بہترین رویہ اختیار کیا مسلمانوں نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کہ کس قدر اخلاق کا مظاہرہ کیا بدر کے قیدیوں کے ساتھ۔ آج کا جو سبق ہے بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد، بہترین سلوک کرنے کے بعد، اس زبردست فتح اور کامیابی کے بعد جس میں مشرکین مکہ کے 70 بڑے لوگ قتل ہو گئے اور دوسرے 70 لوگ گرفتار کیے گئے، 70 لوگ قتل بھی ہوئے کفار اور 70 لوگ گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور باقیوں نے مکہ کی طرف بھاگ کر جان بچا لی۔ جتنے بچے کچھ تھے کچھ نے جان بچا لی، مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا بدر کے میدان میں ہی، اور قیام فرمانے کے بعد تیسرے دن واپسی کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب مدینہ کی طرف ہمارا لشکر رواں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر پہلے اس کنویں کی طرف گئے جہاں پر کئی کافروں کو مسلمانوں نے وہاں پر دفن کیا تھا، کنویں کی جانب۔ وہاں ایک کنواں تھا بدر میں جس میں کافروں کی لاشیں دفن کی گئی تھی۔ یہاں پر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ایک ایک کافر سردار کا نام لے کر فرمانے لگے، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ وغیرہ وغیرہ، فرمایا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ وہاں کنویں میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے نام لے کر یہ فرما رہے تھے، تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ کہ تیشو یمن رب مانن، یہ عبادت کرن کہ یہ وعد کرے وہ تو اسی کیا سگو پور کن سگو نو پور کیا، بلکہ وہ شرک پر قائم تھے۔ تو جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، او کنویں والو، تم اپنے نبی کے حق میں بہت ہی برے لوگ ہو، تم یم کفار مکہ ہوئیں کہ نا تحت کنوس میں دفن سامت کر رہے، لوگوں نے مجھے سچا مانا لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا، اور لوگوں نے مجھے پناہ دی اور تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ یہ دفن کنوس میں کیا یہ سن رہے ہیں؟ ہماری آپ کی باتیں سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، وہ میری باتوں کو تم سے بھی زیادہ سکور سے سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے، وہ ہے کہ نہ تم جواب دیت کیا ہیں، بلکہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں وہ۔ پھر مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے، اور 2 شخص حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خوشخبری بیچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں روانہ کر دے کہ تو گسیو تو صحابہ کرام تو وہ نہیں مدینہ والے نے خوشخبری کی ہمیں اللہ نے فتح یابی نصیب فرما دی ہے۔ بدر میں مدینہ میں یہودیوں اور دوسرے مشرک خوشی منا رہے تھے کہ تمہن نہ پائی کہ یہ مسا 300 روا یمن زگڑ کیا اونٹ 9 تلواریں ہیں، وہاں سے تو ہزاروں کا لشکر ہے، کافی تعداد میں ساز و سامان ہے، آج مسلمان پٹ ہار کر مارے جائیں گے۔ یہ تم سوچا نہیں یہودی یہ مکہ سمجھے بھائی منافقین، اور انہوں نے شور بھی مچایا تھا، خوشی بھی منا رہے تھے کہ ایک بھی بچ کر واپس نہیں آئے گا، بلکہ کبھی کبھی وہ یہ جھوٹی خبر بھی لوگوں میں پھیلاتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن جس وقت ان 2 صحابہ کرام نے انٹری کی کہاں پر، مدینہ منورہ میں، جو ہی داخل ہو گئے اور یہ خوشخبری دی، لیکن جس وقت ان 2 صحابہ کرام نے جنگ کے حالات سنائے اور فتح عظیم کی خوشخبری دی، ان پر گجلی گر
پڑی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے ہوش اڑ گئے کہ 313 کے مد مقابل میں اتنا بڑا لشکر، اور یہ انہیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، یہاں پیچھے رہنے والے انصار اور مہاجرین جو وہاں پر موجود تھے مدینہ میں پہلے سے انتظار میں تھے، انہوں نے خوشی میں زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے لشکر کا بہت ہی بہترین استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ قیدی ایمان والوں کے گھروں میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔